نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم دورہ ترجمہ قرآن میں 12واں پارہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اب ہم سورہ ہود شروع کر چکے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں عذاب کا، دوسری قوموں کو جو بڑے بڑے عذاب دیے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ دو چیزوں پر ہوئی ہے۔ ذکر جو ہے التذکیر بالآلاء اللہ اور التذکیر بالایام اللہ۔ تذکیر بالآلاء، آلہ کہا جاتا ہے نعمتوں کو، ہم کہتے ہیں نا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو آلہ مطلب نعمتیں، بلیسنگز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ حصہ جو ہے قرآن کا، جو نعمتیں ساری دنیا میں بکھیر دی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پانی کا انتظام کیا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سارا کچھ وہ اس کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ التذکیر بالایام اللہ۔ ایام کہا جاتا ہے دن کو، دن، یوم مطلب ایک دن، اور ایام مطلب بڑے بڑے خاص دن۔ وہ خاص دن کون سے؟ وہ دن جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دیا ہو یا کوئی بڑا ایونٹ پیش آیا ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب وہ بہت خاص دن ہو، تو اسی لیے اس کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، ٹو ریممبر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد، ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں التذکیر ایام اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایام اللہ یعنی اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ نے بڑی قوموں کو عذاب دیا، جیسے عاد ہے، سمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے پڑھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان کو عذاب میں پکڑ لیا جب انہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے نا، ہاں، تو آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار، اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رزق انسانوں کے ذمے لگا دیتا تو یہ ساری دنیا فنا ہو چکی ہوتی کہ لوگ کسی نہ کسی کا رزق روک دیتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی دشمنی ہو جاتی یا کچھ ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ سامنے والے کا رزق روک دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار ہوئے زمین پر، اور وہ جاندار بھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ایسے بھی جاندار ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے اپنے ذمے پر وہ رزق رکھا ہوا ہے۔ پانی کا ایک جہان ہے، سمندر کا ایک ہواؤں کا جہان ہے، ایک آگ کا جہان ہے۔ کچھ مطلب جاندار ایسے بھی ہیں جو آگ میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ لوگ کہ جیسے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جن جو ہے آگ سے پیدا ہوا ہے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اور بھی کچھ جاندار ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بھی رزق لکھ رکھا ہے اور سب اللہ کے ذمے ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ کہاں رہے گا اور کہاں سونپا جائے گا وہ بھی اللہ کو خبر ہے۔ یعنی کہ ایک مستقر اور مستودع، مستقر کہا جاتا ہے ایک جائے قرار، زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہاں ٹھکانہ دے گا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور کہاں سونپا جائے گا، سونپا جانا کون سا پرماننٹ ٹھکانہ، یعنی کہ کہاں اس کی قبر بنے گی اور کہاں اسے دفنایا جائے گا، تو وہ بھی اللہ کے ہی علم میں ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اب یہ دفتر کون سا ہے؟ یہ بک کون سی ہے؟ دفتر یعنی بک، تو وہ بک ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر وہ چیز جو قیامت تک آنے والی ہے، یعنی جو بھی ہونے والا ہے، سارے ایونٹس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری دنیا کی جب تخلیق کی اس سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے پہلے جو
چیز بنائی، وہ ہے قلم، پین بنائی۔ پین بنانے کے بعد ایک کتاب بنائی، اور پین کو حکم دیا کہ لکھ دے، تو اس قلم نے ہر چیز لکھ دی، جو لوگ آنے والے ہیں، جو دنیا کیسے بنے گی، سارا کچھ لکھ دیا، کس کی کیا تقدیر ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، سب کچھ اس میں لکھ دیا گیا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے سونپے جانے کی جگہ اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی اس کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ تو اس کتاب میں ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پیدا کیا۔ اب یہ جو چیز ہے نا 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ متشابہات میں سے، متشابہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے اندر مطلب جن کو لوگوں کو تیڑ نکالنی ہوتی ہے نا، تو وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ قرآن کی 2 قسم کی آیتیں ہیں، یہ سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ محکمات ہے اور متشابہات ہے۔ محکمات ان کو کہا جاتا ہے جس میں کمانڈمنٹس ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، یہ اس چیز سے رک جاؤ اور اس چیز کو کر لو۔ تو وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ جو ہے وہ اصل کتاب ہے، یعنی وہ عمل کرنے والی چیز ہے۔ اور رہ گیا متشابہات، اب 6 دن میں اللہ نے وہ بنائے، پھر فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے، 8 حاملین عرش ہیں، پھر 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک گیپ کی خبریں ہیں، جو اللہ رب العزت جیسا کہے اس کو بس مان لینا کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے، پھر اس کے اندر ٹیڑھ نہیں نکالنا کہ یہ کیوں 19 کیوں 6 ہی دن کیوں۔ تو ان کافروں نے کیا کہا، یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ 6 دن میں جب دنیا مکمل کی تو وہ تھک گیا، اور پھر اس کو کیا کرنا پڑا، ایک دن آرام کرنا پڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے، اللہ انسانی صفات سے پاک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ رب العزت کا عرش جو تھا سب سے، اور اس دنیا کی جو اصل ہے وہ پانی ہی ہے، اور ہر انسان کی یا دوسرے اور جانوروں کی مخلوقات کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، پانی۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے، ہمارے پور جوڑ دیے جائیں، ہم جو کہ بکھر چکے ہیں، مٹی بن چکے ہیں، اور ہمارا نام و نشان بھی نہیں بچا ہے، تو کیسے ہم دوبارہ سے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اور آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا تھوڑی زیادہ آسان ہے کہ ایک ڈی این اے کا سیل اگر کسی انسان کو کوئی جل کے ویسے بھی مر جاتا ہے، تو دیکھیں اس کو ایک ڈی این اے بھی اگر مل جاتا ہے تو اس کی پوری آئیڈینٹی مل جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اس کی بکھری ہوئی مٹی سے اس کو دوبارہ اسمبل نہیں کر سکتا، دوبارہ اس کو جوڑ نہیں سکتا؟ یعنی دوبارہ پیدا کرنا کوئی بھی کام ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا تو اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو میرے لیے دوسری مرتبہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے، ابھی ہم کوئی چھوٹی سی کوکنگ بھی کرتے ہیں، جو فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا اس میں اہتمام کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ایک ایک چیز کو، ایک ایک ریسیپی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ہوتی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ ایک مرتبہ بنا لیتے ہیں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو منکرین حق ہے، یہ کیا بول اٹھتے ہیں، یہ تو جادوگری کی بات ہے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اگر تو اس میں کیا چیز ہے، اس میں آخرت کا یقین وہ ہے، انکار ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا انکار ہے، اور جہاں آخرت کا انکار ہوگا وہاں ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے آخرت پر یقین۔ ہم جانتے ہیں نا ایمان مفصل جو ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور موت کے بعد جو آخرت کا دن، اور اچھی بری قدر پر، تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ سارے مل کے انسان کا ایمان بنتا ہے، اس میں سے ایک میں بھی کوتاہی ہو گئی تو وہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کیوں ہم کو سزا نہیں دی جا رہی؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا،
اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، موت کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑا رہے ہیں، موت بھی آئے گی ان کو، عذاب بھی ان کو آ کر گھیر لے گا۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی نعمت چھینتے ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، دلدل پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ مطلب جب کوئی کچھ خیر کا کام کر لیتا ہے یا کچھ اچیومنٹس کر لیتا ہے تو پھر کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اور جب کچھ خراب ہو جاتا ہے معاملہ، شر کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اگر کچھ کام خراب ہوا تو وہ بھی میری، اگر میں کریڈٹ اس چیز کا لے رہی ہوں کہ یہ کام میں نے بنایا تو پھر خراب بھی میں نہیں کیا، لیکن جب کوئی شر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے کیا، اور جب خیر ہو جاتی ہے تو یہ میں نے کیا، اپنا دماغ لگایا، میں اپنی انٹیلیجنس سے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھولے سمانے لگتا ہے، یعنی کہ اترانے اکڑنے لگ جاتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اس عیب سے، یعنی یہ دونوں ایپ سے کیا کہ اللہ کو بلیم کرنا اور اپنا کریڈٹ لینا۔ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو، کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ قبول کر لینا، اگر کوتاہی ہو جائے گی تو قبول نہیں ہوگی، تو اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عیب دونوں ہیں، دونوں ہی عیب ہے، اللہ کو بلیم کرنا بھی اور اپنی خود کی تعریف کرنا بھی، یہ دونوں عیب ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ کو کریڈٹ دیتے ہیں اللہ بھی ان کو کریڈٹ کو کیا کرتا ہے، اس کی قدر دانی کرتا ہے اور پھر ان کو بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے صبر کا ہی وہ چاہیے نا مادہ، صبر ہی ضروری ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا لیکن کسی اور کو کریڈٹ مل گیا، تو اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والے نیکوکاروں کا بڑا اجر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی کی حیا کی وجہ سے یا کسی کو بری لگ جائے گی کوئی بات تو حق بتانے سے نہ چوکو۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا کر دیں؟ بلاغ کر دیں، آپ تبلیغ کر دیں، آپ لوگوں تک پہنچا دیں، چاہے وہ ان کو کتنی ہی بری لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاملات بتائیں، جہاد کے لیے نکلنا ہے تو بتائیں، اگر مال خرچ کرنا ہے تو بتائیں، کسی چیز کو چھپائیں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کو صاف صاف پہنچا دینا۔ آپ اس وجہ سے کہ یہ بات کسی کو بری لگ سکتی ہے تو حق بتانے میں اگر کسی کو بری لگتی ہے تو آپ حکمت سے حق بتا دیں اور پھر پیچھے کیا ہو جائیں؟ ہٹ جائیں، پھر صبر کرنے کا موقع آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کسی چیز کو نہ چھوڑو، آپ بتا دیں ان کو، اور اس بات پر دل تنگ نہ ہو کہ تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ اگر یہ نبی ہیں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کچھ خزانہ لے کر آتے، کچھ فرشتے ساتھ میں لے کر آتے، کوئی تو پروف لے کر آتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ نبی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا، ایک نبی امی پر جن کو یہ صادق اور امین کہتے تھے، مطلب 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہی از واٹ؟ ٹرسٹ وردی اور امین، صادق اور سچے، ٹروتھ فل اینڈ ٹرسٹ وردی۔ تو یہ ان لوگوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیے تھے کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی صداقت، اگر گواہی دے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا ہم نے مکہ میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
تو یہاں پر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، تم مجھے جانتے ہو، میرے اخلاق جانتے ہو، تم خود مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تو اب میں کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہوں، اللہ کے اوپر کیسے جھوٹی بات باندھ سکتا ہوں؟ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر قرآن دیا تھا، لیکن یہ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ ایک صورت بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ۔ اب کہا پھر قرآن کی بھی تعلق سے کہا جائے گا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم 10 صورتیں ہی بنا کے دکھا دو، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کیا ہے، سفارشی ہمارے معبود ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک تم ٹھہراتے ہو، جو ایسوسیٹ جو ہیں تمہارے، ان سب کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر ایسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو، بنا کر دکھا دو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی اللہ بتاتا ہے کہ تم بلا کے دیکھو، پکار کے دیکھو، کوئی تمہاری صدا پر آواز بلند نہیں کرے گا، اور اگر جب تم جان لو کہ نہیں کوئی کر سکتا تو پھر اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے؟ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جھکنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کو ماننا چاہتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے اسے آخرت سے کوئی سروکار نہیں، وہ آخرت کو چاہتا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ دنیا اس کو بھرپور دے دی جائے گی۔ اور پھر ہم سے کیا کہا گیا؟ ایمان والوں سے کیا کہا گیا؟ کہ جن کو دنیا مل جائے ان کو دیکھ کر تم غمگین نہ ہو جانا۔ کسی کو دنیا دے دی گئے تو تمہیں احساس نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تو نے سب کچھ ان کو دے دیا، نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا یا کسی کو قرآن دے دیا اور اس کی تعلیمات دے دی اور دین کا فہم دے دیا، تو سمجھیں کہ یہ چیز تو ان کو عطا کر دی، اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ نعمتیں ہیں، دنیاوی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی نا، اس کا ویٹیج یا اس کی ویلیو اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تب اللہ کافروں کو اس میں سے ایک قطرہ پانی تک کا نہیں دیتا۔ تو سوچے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا حقیر جانتا ہے اللہ اس دنیا کو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے پڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی دے دے گا، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں، کیونکہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر آخرت چاہتا ہے تو آخرت کی محنت کرتا ہے، دنیا چاہتا ہے تو دنیا کی محنت کرتا ہے، اور جو انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ فرما دے رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں عادل بادشاہ ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں۔ جو جس چیز کے لیے کوشاں رہے گا، جو جس کی اسٹرگل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی دے دے گا۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یعنی کہ جو عمل تھے وہ تو خالی تھے، دنیا کی جو محنت تھی وہ دنیا میں انجوائے کر کے آ گئے، اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں، خالی آئے اللہ کے پاس تو کیا ملے گا؟ آگ ہے ان کا ٹھکانہ، جہنم کی آگ۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے نبی بن کر، ان کے ساتھ ان کی کتاب جو تھی وہ گواہی دینے والی ہے۔ پھر جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھا، ان کی کتاب جو رہنمائی کرتی تھی، گائیڈ کرتی تھی، اور ایک مرسی تھی، رحمت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رحمت کے
طور پر آئی ہوئی تھی اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کو بھی وہ کنفرم کرتا ہے، اس کتاب کو بھی۔ تو ایسا شخص جس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، وہ گواہی بھی لے کر آیا ہے، وہ اپنے پاس پروف بھی لے کر آیا ہے قرآن کو، تو وہ کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ کبھی کیسے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ بھائی میں اس کو، اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ پارٹنرز بنا لو اور اس کے ساتھ ایسوسیشن کر لو؟ تو ہرگز بھی نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے، یعنی اگر کسی نے نبی کی بات پر انکار کر دیا تو وہ جہنمی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کتاب ہے لا ریب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بندے کو اگر اس میں کوئی شک آ جائے تو پھر اس کے ایمان کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا، ویک ایمان ہو جائے گا۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادتیں دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی یوں کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، لوگوں کو گمراہ کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے سامری نے کیا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو ان کو بچڑا ایک بنا کر دے دیا کہ بھائی لو اس کی عبادت کرتے پھرو، تمہارا جو موسیٰ ہے وہ اس کا رب بھی کیا ہے؟ یہی بچڑا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، گواہی چھپاتے ہیں، شہادت چھپاتے ہیں، جیسے یہودی اسکالرز تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو چھپا دیا۔ ہر کوئی نہیں تھا، کچھ لوگ نیک بھی تھے جنہوں نے کتاب پر ایمان لے آئے تھے، لیکن میجورٹی ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس کو ان لوگوں نے چھپا دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی حق کو چھپانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، جو گواہی کو چھپاتا ہے، وہ ظالموں میں سے۔ خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی ٹیڑھ نکال دینا، اس کے اندر تبدیلی کر دینا، اپنے حساب سے اس کو کیا کر دینا؟ مینیپولیٹ کر دینا، یہ اللہ کی کتاب میں ٹیڑھ نکالنا ہے۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا، یعنی وہ حق کو سننے سے کیا تھے؟ بیزار تھے، حق نہیں سنتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ یعنی جو ان کے باطل بت تھے، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب ان کے ساتھ کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، جو اللہ کے بتائی ہوئی شہادتوں کو چھپائے، وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو کر رہنا مطلب اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنا، اللہ کے احکامات کو سر آنکھوں پر رکھ لینا، یعنی پھر وہ چیز ہمارے دل میں تنگی نہ پیدا کرے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ایسا کیوں دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ذرا سا بھی شک آ جائے کہ نہیں یہ تو اس دور کے حساب سے نہیں ہے، اس دور میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو ہے یہ رول آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کے اندر اللہ کے الفاظ کے اندر شک آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کو ہر دور کے بارے میں پتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں، جیسے لوگ کہہ دیتے نا کہ مجبوری میں سود کھانا بھی جائز ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العزت کو نہیں پتا تھا 1400 سال پہلے
کہ ایک دور آئے گا جس کے اندر بہت زیادہ سود عام ہو جائے گا، اور لوگ جو ہوں گے آپس میں سود لے بھی رہے ہوں گے، دے بھی رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہوں گے، گواہی بھی دے رہے ہوں گے، اور ان کو ذرا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب غضب کا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آنے والا ہے، لوگ کمائیں گے اور ان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ سود سوری کہاں سے وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام، بس کمانا ان کا مقصد ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں تیڑ نہیں نکالنا، اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہنا، وہ جیسا حکم دے دے اس کو مان لینا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانا تھا۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوئے، جیسے ایک آدمی اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ جو ایمان والا ہے وہ دیکھنے سننے والا ہے، وہ حق کو دیکھ سکتا ہے، حق کو سن سکتا ہے، اور اندھا بہرا جو کہ حق نہیں دیکھ سکتا، حق نہیں سن سکتا۔ دونوں کیا برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور یہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین نبیوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد تین نبیوں کا تذکرہ ہے، پری ابراہیمک، پوسٹ ابراہیمک، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوح علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں۔ کس چیز سے خبردار کرتا ہوں؟ اللہ کی کتاب حق لے کر آیا ہوں، تمہیں وارن کرتا ہوں جہنم سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کی سرکشی، دیکھیں یہ ان کی تکبر اور ان کا گھمنڈ، یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت کا کام کیا تو یہ کیا کہہ رہے کہ تمہارا دین اگر سچا ہوتا تو امیر لوگ بھی تو ایمان لاتے، کہ صرف غریب چند غربا لوگ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم حق لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا، ارزل لوگ یعنی کہ جو بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، دیز تھرڈ کلاس پیپل، ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا وہ تھا تکبر، یہ ان کا غرور تھا، یہ پرائڈ تھی ان کی، کہ وہ لوگوں کو نیچا سمجھتے تھے۔ اسلام میں کوئی سٹیٹس اس بنا پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا مالدار ہے اور کون کتنا غریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں سب سے زیادہ امیر وہ گئے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ وہاں ان کے سرداروں نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ تم ہمیں جھوٹے لگتے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی ایک تو میں اللہ کی شہادت دیتا تھا، گواہی دیتا تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک خاص رحمت دے دی، نبوت بھی دے دی، نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو تم کو اللہ نے مجھے نبوت بھی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے علم اور شہادت بھی دی، لیکن تم نے نہیں دیکھا، یعنی تم نے اپنی عقل کی آنکھیں بند کر رکھی تھی، سر کی آنکھیں نہیں، عقل کی آنکھیں بند کر رکھی تھی، تو کیا ہوا؟ تم نصیحت نہیں پائے، تم محروم رہ گئے، تو تم ماننا چاہو یا نہ چاہو، اور ہم زبردستی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ دیکھیں
کوئی انسان اگر اپنا مفاد دیکھ کر کوئی چیز بتا رہا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ بھائی نہیں مانو، کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو مال کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو بالکل بے نیاز ہو کر غنا کے ساتھ، استغنا کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ جنت کی طرف، جہنم کو چھوڑ دو، جو تمہارا ہی بھلا چاہ رہا ہے، جو تمہارا ویل وشر ہے، تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ برا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ میں تو تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ یعنی جس کو تم تھرڈ کلاس کہہ رہے ہو، تھرڈ کلاس پیپل، وہ تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو میں ان کو تو ہرگز دھکے نہیں دوں گا۔ جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اللہ اللہ نے وہ نوح علیہ السلام نے دلیل دی کہ دیکھو تم جن کو تھرڈ کلاس پیپل کہہ رہے ہو نا، وہ تو ایمان لے کر آئے ہیں، میں ان کو دھکے تو دوں گا نہیں۔ تو ایمان والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہ خود چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلا کر اپنے پاس بلا لے گا۔ تو میں ان سے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، بلکہ تم ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے آپ کا اپنا جائزہ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ مجھے بچانے کون آئے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا کہ جو اللہ کے قریب اور نزدیک کون ہے؟ جو ایمان لے آئے، جو تقوی اختیار کر لے۔ اللہ کو مال و دولت کا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہارے مالوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیت، اعمالوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو مال اور جسم نہیں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ اعمال اور نیتیں دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے تو فرما دیا گیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں دھتکارنے والا، جن کو تم تھرڈ کلاس سمجھ رہے ہو، ارزال سمجھ رہے ہو، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ایمان والے بندے ہیں۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، جن کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اب تم ان کو برا سمجھ رہے ہو تو میں تو برا ہرگز نہیں سمجھوں گا۔ کیا پتا ان کو کیا خیر مل گئی ہے اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مقام ہے، تو میں کبھی ان کو برا نہیں کہہ سکتا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب یعنی تم نے بہت بحثیں کر لی، بہت آرگیومنٹس کر لیے، تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ یعنی کہ تم نے ہمیں اتنی دلیلیں دی، ہمیں نہیں سمجھ آئی، تو ایک کام کرو، جس کا تم وارننگ دے رہے ہو نا بار بار کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، چلو ہم نہیں مانتے، عذاب لے کر آ جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سرکشی ہے، یہ ڈٹائی ہے کہ ہم جو کہ اللہ کے دین کو نہیں مانیں گے، چاہے ہم پر عذاب ہی کیوں نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ یعنی جتنی اس کے ساتھ بول رہے ہو نا، تکبر کے ساتھ، کہ عذاب لا کر دکھا دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو روک نہیں پاؤ گے اگر وہ آ گیا تو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹنا ہے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت کسی کے حق میں اگر جو بندہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا یہ سب کچھ؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کرتے رہے ہو اس کی ذمہ داری میں بری ہوں۔ یعنی کہا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، تو میں اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں کہ اگر میں نے اس میں سے کچھ بھی خود بنایا ہوتا
تو میں اس کا ذمہ دار ٹھہروں گا، اللہ میری پکڑ کرے گا، لیکن جو تم کر رہے ہو اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ جو لا چکے ہیں وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جان لیتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں خیر ہے تو اس ٹائم تک اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں کہ اب بھی آ جائے گا، اب نہیں آ رہا تو اب آ جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھ لیا کہ اراؤنڈ 80 لوگ جو تھے وہ کیا ہو گئے، ایمان قبول کر گئے، اس کے بعد کسی کا دل میں کوئی خیر اللہ نے نہیں پائی تو ان کو ہدایت کا علم نہیں دیا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی ماننے والا نہیں، ان کے دل میں خیر ہی نہیں پنپتی۔ ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بھی ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی حکم سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم امر سے یہ کشتی بنائی گئی ہے۔ کس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ٹن کے وزن لے جاتی ہے، وہ جو کام دوسری سواریوں سے نہیں کیا جا سکتا وہ کشتیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی کشتی کا معجزہ دیا۔ اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یعنی جو ایمان نہیں لاتے وہ نہیں لائیں گے۔ اب ان کے لیے اب اس میں کون انکلوڈیڈ ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی انکلوڈیڈ ہے۔ بیوی جو تھی وہ اپنی قوم کی فرما بردار تھی، وہ خیانت کرتی تھی، مطلب نبی کی جو خبریں ہوتی تھی وہ جا کے اپنی قوم کو دے دیتی تھی، تو وہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو تھا پیچھے رہ جانے والوں میں، اسلام کو نہ قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو پھر ان کا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، یعنی او ہو صحرا میں کشتی، پانی ہے نہیں یہاں پر اور یہ کشتیاں بنا رہے ہیں، اور کہاں چلے گی یہ کشتی، تو اس طریقے سے ٹھٹے اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے یہ سب چیزوں کی بنا پر۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو عذاب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹالا نہیں ٹل سکتا، نہ قیامت نہ ہی موت، تینوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جو روٹی کا تندور ہوتا ہے، تندور ہم جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر سے، اس آگ کے اندر سے کیا نکلنا شروع ہو جائے گا، پانی، تو سمجھ جانا یہ نشانی ہے، تو پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا، اور باقی جو پیچھے والے رہنے والے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے دے گا۔ وہ تنور ابل پڑے گا، اس میں سے پانی نکلے گا، ساری دنیا پانی کی چپیٹ میں آ جائے گا سوائے اس کے جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی کشتی ڈبا دینے کا، سوری
کشتی کے باہر لوگوں کو ڈبا دینے کا جو حکم آ گیا، ان کو عذاب دینے کا، اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، ٹھیک ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، چکن ہے، سب کا ایک ایک ٹکڑا، سب کا ایک ایک پیر رکھ لو کشتی میں، ہر چیز کا، اور انسانوں کا بھی اور جانوروں کا بھی۔ انسانوں کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا کہ سب کو رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑی لے لو، نر مادہ نر مادہ۔ اور وہ تنور ابل پڑا، جو کہ انڈیکیشن تھا کہ اب قیامت شروع ہو جائے گی، ان لوگوں کی قیامت، یعنی وہ غرق ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وہ عذاب ان کا شروع ہونے والا ہے۔ وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول دیا کہ یہ نہیں اسلام قبول کرنے والے، جیسے اے نوح آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی یہ اسلام نہیں قبول کرنے والے، تو یہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، یعنی سارے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں سب کو سوار کرا دیا جائے، اور ایمان والوں کو اس کشتی میں بٹھا دیا جائے۔ ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو اتنی بڑی کشتی تھی اور اس میں صرف 80 لوگ موجود تھے جن بٹھا لو ایمان لائے ہیں، بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ٹھیک ہے، مجری لکھا ہوتا ہے اس میں، لیکن ہم نے مجرئی پڑھنا ہے اس کو، یہ آیت نمبر 41 ہے، اس کو مارک کر لے، اس میں پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اصل میں لکھا ہوگا مجریہا، لیکن ان کو مجرئیہا اس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ سا قانون ہے اور یہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ ہی، اس کا چلنا ہے، مجرحا جاری ہونا ہے، وہ مرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا، کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم کے بجائے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کر دے، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی یہاں پر نوح علیہ السلام بول ہی رہے تھے کہ بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، تو اتنے میں وہ موج آئی اور وہ کیا کر گئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا کر لے گئی۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کوئی انفلوئنس، کوئی فیملی ممبر کتنا بھی نیک ہو، نبی بھی ہو، تب بھی اگر سامنے والا جو
اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا جو بھی کلوز ریلیٹو ہے، جو بھی بلڈ ریلیٹو ہے، جو بھی خونی رشتہ دار ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ نہیں کام آئیں گے. یعنی انسان کو اپنا عمل ضرور ہی کرنا ہوگا. اب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دوستی خراب تھی. یہاں پر دوسری بات یہ تھی کہ نبی کی صحبت میں اس نے اپنی جوانی، مطلب بڑا ہوا وہ شخص، وہ بیٹا، اور پھر اس کی دوستی خراب لوگوں میں ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ حق کو جھٹلانے والا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو صحبت، ایک تو والدین تو دیتے ہی ہیں جو تربیت دیتے ہوں گے، لیکن صحبت بھی بہت میٹر کرتی ہے. سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا. یعنی جتنا پانی نکل رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کے لیے نکال رہے تھے، سب کو بند کر دیا گیا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پر لگ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا تھا، اللہ اس کو بھی تو بچانا تھا. تو اللہ نے کہا کہ وہ تیرا گھر والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کس بنا پر گھر کا رشتہ توڑ دیا؟ کہ وہ ایمان لے کر نہیں آیا. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر اور جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. اور تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. جاہلوں کی طرح بنا لینا مطلب دین کو جھٹلا دینا کیا ہے؟ جہالت ہے. حق کو دیکھتے اور جانتے بوجھتے پیچھے کر دینا جہالت ہے. انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا جہالت ہے. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے جانے میں تجھ سے کہہ دیا کہ میری اولاد کو بھی بخش دے. یعنی جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا لیکن وہ میں نے کہہ دیا. تو اللہ سے پناہ میں مانگتا ہوں کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے بھی علم نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا، اللہ علم بھی دے تو نافع دے، عمل دے تو متقبلہ دے، یعنی قبول ہونے والا دے، اور رزق دے تو پاکیزہ دے. تو اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ کرو سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی وہ لوگ سامان زندگی کے طلبگار ہیں، ان کو دے دی جائے گی، لیکن وہ آخرت میں آخرت میں کسی خیر کے لیے ترس جائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں،
جو ہم تمہارے طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے تم نہ آ، نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تمہاری قوم پس صبر اور نہ تمہاری قوم، تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ جتنی بھی متشابہ آیات ہیں وہ سب کی سب اکثر کیا ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، طرف وحی کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، پس اس پس اس پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دوسرے قوم کی، نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے 3 واقعات آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوسٹ ابراہیمک ہے۔ تو پری ابراہیمک میں ہم نے پہلا کیا پڑھ لیا؟ نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیا آ رہا ہے؟ عاد علیہ السلام۔ ہم 1 منٹ کے لیے آتے ہیں، بس 2 منٹ۔ ہم چارج، اوکے، 1 منٹ۔
ٹھیک کرنے میں کیا نہیں مل گیا ہے وہ والا نہیں لگے گا یہ والا دوسرا لگے گا نمبر 49 ٹھیک ہے